بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي المجد والعلا خالق الأرض والسماء وما بينهما وما تحت الثرى، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، وعلى آله وعترته وأصحابه الكرماء والشرفاء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عشق و محبت، پیار اور الفت سے بارگاہ رسالت میں درود و سلام پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور احسان سے، اس کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت سے جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں شریک ہیں. دعا ہے خالق کائنات جل وعلا ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو دین مصطفیٰ کے ابلاغ اور تبلیغ کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. تاریخ انسانیت کا سب سے زیادہ پر نور تابناک بابرکت وقت وہ تھا جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان بنفس نفیس موجود تھے. اخلاق اور کردار اس وقت بہت بلند تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود سے لوگ براہ راست فیض حاصل کر رہے تھے اور قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ بھی بے مثال تھا. بارگاہ الہی سے عطا ہونے والا جو اجر و ثواب تھا وہ بھی بے مثال تھا. پھر جس وقت جانے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو وہ حالات و کیفیات رفتہ رفتہ بدل گئیں. ارشاد نبوی کے مطابق امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فتنوں کے مقابلے میں مضبوط ایک ڈھال تھے. آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد فتنوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا. خلفائے راشدین کا دور اختتام کو پہنچا تو نظام ریاست میں آہستہ آہستہ بادشاہت کا رنگ آنے لگا، یہاں تک کہ جس وقت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا اس کے بعد یزید تخت نشین ہوا تو فتنوں کا ایسا طوفان اٹھا کہ الامان والحفیظ. دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دل بیدار اور چشم بینا عطا کرے تو مادہ پرستی کے اس دور میں باوجود یہ کہ اتنی ترقی ہے لیکن ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے
کہ جیسے فتنوں کی یلغار ہے اور ایمان کی حفاظت کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ ہر نیا دن طلوع ہوتا ہے تو نیا فتنہ امت کے درمیان بپا ہوتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے صدیوں پہلے فرمایا تھا، بادروا بالاعمال، لوگو اعمال صالحہ میں جلدی کر لو، فتنن، یاد رکھنا فتنے ایسے آئیں گے جیسا کہ اندھیری رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے، جلدی اعمال کر لو۔ اور پھر فرمایا تھا کہ بندے کی حالت صبح کے وقت ایسی ہوگی کہ مومن ہوگا اور شام کے وقت وہی مومن کافر ہو جائے گا۔ رات کو سونے والا بندہ مومن سوئے گا، صبح اٹھے گا تو کافر ہوگا۔ تو وقت آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ دین کی رٹ لگانے والے لوگ اور خود ساختہ تحقیقات اور پھر ہوائے نفس اور مادہ پرستی، فحاشی اور یعنی کا امڑتا ہوا سیلاب، مرد و زن کا اختلاط، نہ جانے کتنی ایسی چیزیں ہیں جن سے ہمارا ایمان برباد ہو رہا ہے۔ دوستو، فتنوں کے اس دور میں حفاظت ایمان یہ ایک اہم اور اشد ضرورت ہے۔ لوگوں کو بتلایا جائے اور لوگوں کو شوق دلایا جائے کہ ایمان کیسے محفوظ ہو سکتا ہے۔ تو حفاظت ایمان کا شوق بڑھانے کے لیے آج میں آپ کے سامنے اس حوالے سے گفتگو کروں گا کہ حفاظت ایمان کے ذرائع کیا ہیں، اسباب کیا ہیں جس سے بندے کا ایمان محفوظ اور مضبوط ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو رب تبارک و تعالیٰ کا حکم سنیے کہ حفاظت ایمان کتنی ضروری ہے، ایمان کی حفاظت کرنا کتنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں سورۃ آل عمران میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت آئے تو حالت اسلام میں ہی آئے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، نہ مرنا لیکن اس حالت میں مرنا کہ تمہارے دلوں کے اندر اسلام موجود ہو۔ عمر بھر اس چیز کی فکر کرنا کہ اللہ تعالی ہمیں حالت ایمان میں دنیا سے لے جائے، حالت اسلام میں ہی دنیا سے لے جائے، عمر بھر اس کی فکر کرنا، یہ حکم ربی ہے، اللہ تبارک و تعالی کا یہ حکم ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان سنو۔ عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، امام حاکم نے مستدرک کے اندر لکھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب الخلق، لوگو بلا شبہ تمہارے دلوں میں ایمان بھی اسی طرح پرانا ہوتا ہے جس طرح پہنا ہوا کپڑا آہستہ آہستہ پرانا ہوتا ہے۔ فی جوفکم، تمہارے سینوں میں ایمان پرانا ہوتا ہے جس طرح پہنا ہوا کپڑا آہستہ آہستہ پرانا ہوتا ہے۔ فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم، لہذا اللہ سے دعا کیا کرو وہ تمہارے دلوں میں ایمان کو تازہ ہی رکھے۔ یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ حالت ایمان میں رکھ اور حالت ایمان پر ہی دنیا سے لے کر جانا۔ یہ دعا ہر بندہ مومن کو کرنی چاہیے، سلامتی ایمان کی دعا۔ ہمارے اکابرین کا اس حوالے سے کیا طرز عمل تھا وہ بھی ذرا دیکھ لیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ذات ہے، اندازہ کریں کہ ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ عمر اپنے دل کے اندر اتنا مضبوط ایمان رکھتا ہے، جس راستے سے عمر گزر جاتا ہے سامنے سے اگر شیطان آ جائے، شیطان بھی عمر کی طرف دیکھ کے راستہ بدل لیتا ہے، اتنا مضبوط ایمان ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا۔ حضور کے صحابی ہیں حذیفہ بن یمان، آپ کو سر رسول کہا جاتا ہے، رازدار رسول۔ رازدار رسول کیوں کہا جاتا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے کان میں
چند بندوں کا نام بتایا تھا کہ فلاں 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 منافق ہے، اور آپ نے فرمایا تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ راز راز ہی رہے۔ اچھا، ایک دفعہ اشارہ اور کنایا میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ منافقین کی باتیں کر رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ قریب آئے۔ اب دیکھیے وہ شخص جس کے ایمان کی گواہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیں، ان کو اپنے ایمان کی کتنی فکر ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے حضرت حذیفہ بن یمان سے، نشدتک اللہ انا منہم، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے لازمی اور سچ سچ بتائیے میں کہیں منافقوں میں سے تو نہیں ہوں، میں منافقوں میں سے تو نہیں ہوں۔ آپ اندازہ کریں، حضرت عمر پوچھ رہے ہیں حضرت حذیفہ بن یمان سے، حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں لا واللہ، خدا کی قسم آپ منافقوں میں سے کیسے ہو سکتے ہیں، اللہ کے رسول نے تو آپ کے ایمان کی گواہی دی ہے، آپ کیسے منافقوں میں سے ہو سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں آئندہ کبھی بھی کسی کے بارے میں کھلی گواہی نہیں دوں گا تاکہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا راز راز ہی رہے، لیکن میں آپ کے ایمان کی گواہی اس لیے دوں گا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے ایمان کی گواہی دی ہے۔ یہ حذیفہ بن یمان ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے۔ دوستو، وہ اتنے با ہمت شخص تھے اور ان کے دل کے اندر ایمان اتنا توانا تھا، شیطان دیکھ کے آپ کو رستہ بدل لیتا تھا، لیکن ان کو بھی اپنے ایمان کی فکر تھی۔ تو ہم کس رستے پہ ہیں اور ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی کتنی فکر کرنی ہوگی۔ حفاظت ایمان کے بہت سارے ذرائع ہیں، بہت سارے اسباب ہیں۔ میں انشاءاللہ جتنا ہو سکا آج بیان کرنا چاہوں گا۔ یہ اس حوالے سے سب سے پہلا حفاظت ایمان کا ذریعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اور احترام ہے، پہلا ذریعہ۔ یہ بات پلے سے باندھ لیجیے، جس دل کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اور احترام نہیں ہے، اس دل کے اندر کبھی بھی ایمان محفوظ رہ سکتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کی خبر دیتے ہوئے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، وہ قرآن کا حصہ ہے۔ فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ پیارے موسیٰ، وہ جو نبی آخر الزمان ہوگا نا اور اس کی جو امت ہوگی، اس کا حال یہ ہوگا کہ اس کی امت اپنے نبی کو مانے گی، ایمان لائے گی، وعزروہ، اور اپنے نبی کا انتہا درجے سے ادب اور احترام کرے گی، ونصروہ، مدد بھی کرے گی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور جو نور ان پر نازل کیا جائے گا قرآن، اس کی پیروی بھی کرے گی۔ اولئک هم المفلحون، جو ایمان لائے اور ادب احترام کرے اور رسول کی مدد کرے، قرآن کی پیروی کرے، اولئک هم المفلحون، فلاح بھی وہی پائیں گے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ یہ فلاح پانے والے بندے کون ہیں؟ جو ایمان بھی لائیں اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اور احترام بھی کرے۔ جس دل کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اور احترام نہیں ہے، وہ کبھی بھی مفلحون میں نہیں ہے، فلاح پانے والا نہیں۔ یہ قرآن بتا رہا ہے ہمیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور احترام، یاد رکھیے جس طرح ان کا ادب اور احترام ان کی حالت حیات میں تھا، اسی طرح ادب اور احترام آج بھی ان کی وفات کے بعد ہے۔ قاضی ایاز اندلسی مالکی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حقوق گنوائے ہیں، میں چند باتیں وہ عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ نے لکھا ہے وَعْلَمْ، لوگو جان لو، ان حرمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد موتہ وتوقیرہ وتعظیمہ لازم کما کان حال حیاتہ۔ وہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت، تکریم
اور آپ کا ادب اور احترام جس طرح حالت حیات میں تھا اسی طریقے سے آپ کی وفات کے بعد بھی امت پر لازم ہے. آپ کی وفات کے بعد بھی امت پر لازم ہے. فرمایا وَذَلِكَ عِنْدَ ذِكْرِهِ, یہ ادب اور احترام آپ کے ذکر کے وقت بھی ہے. عند ذکرہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ذکر حدیث ہی, حضور کی حدیث کا جس وقت ذکر ہو رہا ہو اس وقت بھی ہے. وہ سنت ہی, حضور کی سنت پر بھی ادب احترام ہے. وہ سماع اسم ہی, اور جس وقت حضور کا نام لیا جائے لوگ سن رہے ہوں تو سننا بھی ادب اور احترام کے ساتھ ہے. وہ سیرت ہی, حضور کی سیرت کی بات ہو فرمایا تب بھی ادب اور احترام. وہ معاملات آلہ و عطرت ہی و تعظیم اہل بیت ہی و صحابت ہی, حضور کی آل کی بات ہو, حضور کی اولاد کی بات ہو, حضور کے اہل بیت کی بات ہو, حضور کے صحابہ کی بات ہو, فرمایا ادب احترام ہر بندے کے اوپر واجب اور فرض ہے. دوستو یہ اکابرین امت نے اتنی لمبی تفصیل کیوں بیان کی ہے؟ اس لیے کہ ایمان کا دار و مدار ہی ادب اور احترام پر ہے. اگر ادب اور احترام ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اور آپ کی آل کا, آپ کے اہل بیت اطہار کا, آپ کی ہر نسبت کا, تو سب کچھ ہے. اگر ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اب ذرا سنیے, 10 محرم الحرام کو جیو نیوز پر جو باقاعدہ طور پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شبیہ بنا کے اور اوپر حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کو بٹھایا گیا, یعنی حضور کا خاکہ بنایا گیا. نعوذ باللہ, یہ کتنی بڑی جرأت ہے ان لوگوں کی. تو ہم لوگ ایز اے مسلمان, کہ ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان چیزوں کو لائک نہیں کرتے, اچھا نہیں سمجھتے. اور یاد رکھیے ایمانی تقاضا بھی یہی ہے. وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جن کا سایہ اللہ نے زمین پر نہیں پڑنے دیا, اور یہ بے باک لوگ ان کے خاکے بنائیں, ان کو شرم آنی چاہیے. جیو نیوز کی نشریات کو سننا, ٹھیک ہے جی, اور ان کے جتنے بھی اینکر پرسن ہیں, پروڈیوسر ہیں, جن لوگوں نے اس کے اندر حصہ شامل کیا ہے, ان کو چاہیے کہ تجدید ایمان کریں, اپنے ایمان کی حفاظت کریں. اور جو اس کو لائک کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ ذرا تھوڑا سا سوچ لیں کہ ہم کن کو لائک کر رہے ہیں, کن کی نشریات کو لائک کر رہے ہیں, اور یہ دکھانا کیا چاہتے ہیں. یاد رکھیے خاکے خاکیوں کے بنتے ہیں, نوریوں کا خاکہ نہیں بنایا جا سکتا. اور جو لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خاکہ بنانے کی جرأت رکھتے ہیں, یاد رکھیے وہ نور سے محروم ہیں اور ایمان سے بھی محروم ہیں. ان کے دل کے اندر کبھی بھی ایمان ہو سکتا نہیں. پھر ایسے جیو نیوز کے اوپر باقاعدہ طور پر 20 جون 2026 کو ایک ڈرامے میں مقدس کلمات اور کتاب کی توہین کی گئی, باقاعدہ طور پر یہ آن دی ریکارڈ بات ہے. یہ تو یہ کوئی ایسا نہیں کہ اتفاقی امر ہو گیا, نہیں, ایسا نہیں ہے. جب بھی کوئی چیز بنائی جاتی ہے نا نشر کرنے کے واسطے, اس کے پیچھے کئی ہاتھ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر پہلے اس کا خاکہ تیار ہوتا ہے, پھر ویڈیو شوٹ ہوتی ہے, پھر اس کی ایڈیٹنگ ہوتی ہے, پھر اس کے بعد کئی مراحل سے گزرنے کے بعد اس کو نشر کیا جاتا ہے. اور جتنے مسلمان بیچ میں لگے ہوئے تھے وہ مسلمان رہے ہیں, وہ جنہوں نے یہ کام کیے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے بنا کے, حسنین کریمان رضی اللہ تعالی عنہما کے خاکے بنا کے لوگوں کو دکھائے گئے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. تو دوستو ہم لوگ ان کی جو ہے بھرپور مذمت کرتے ہیں, اور دوسری بات ہمیں یہ ذہن نشین کرنا چاہیے اور اپنی نسل نو کو بھی یہ پیغام دینا چاہیے کہ اگر ایمان کی حفاظت رکھنی ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اور احترام کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی, یہ پیغام محبت ہے, ہر ایک کو ذہن نشین کرنا چاہیے. یہ ان کے خاکے کبھی نہیں بن سکتے. نعوذ باللہ من ذالک. حفاظت ایمان کا ایک ذریعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اور آپ کے صحابہ کا ادب اور احترام بھی ہے. یاد رکھیے جو لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر تبرہ کریں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار کے بارے میں برا سوچیں, برا کہیں, ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہو سکتا کبھی بھی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سنیے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. ارشاد فرمایا الانصار لا یحبہم الا مومن. فرمایا یہ جو انصاری صحابہ ہیں ان سے محبت مومن ہی کر سکتے ہیں, مومن ان سے محبت کریں گے. ولا یبغضہم الا منافق.
ان سے بغض صرف منافق ہی رکھیں گے، ان سے بغض رکھنے والے منافق لوگ ہوں گے۔ فرمایا فمن احبہم احبہ اللہ، جو بھی انصار صحابہ سے محبت کرتا ہے احبہ اللہ، سرکار فرماتے ہیں اللہ بھی ان سے محبت فرماتا ہے۔ ومن ابغضہم ابغضہ اللہ، اور جو ان صحابہ سے بغض رکھتا ہے فرمایا اللہ بھی ان سے ناراض ہوتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس سے اللہ ناراض ہو جائے، جس سے اللہ ناراض ہو جائے، کیا اس کے سینے کے اندر ایمان باقی رہے گا؟ اس کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، وہ تو اپنا ایمان خراب کر بیٹھا ہے۔ لہذا کسی بھی صحابی کو گالی دینا یا کسی بھی صحابی کی تحقیر اور توہین کرنا، یہ دائرہ اسلام سے نکالنے کے مترادف ہے اپنے آپ کو۔ اور پھر بغض اہل بیت بھی سن لیجیے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے بارے میں کیا فرمایا ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت سے بغض رکھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لو ان رجلا صفن بین الرکن والمقام فصلی وصام، کوئی آدمی ہو حجر اسود اور مقام ابراہیم دونوں کے درمیان کھڑا ہو، روزہ دار ہو اور دوسرا نماز پڑھ رہا ہو۔ دیکھیے کعبۃ اللہ کا سین ہے، حجر اسود سامنے ہے، مقام ابراہیم بھی ساتھ ہے، درمیان میں کھڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ثم لقی اللہ وہو مبغض لأہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن دل کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کا بغض ہے۔ فرمایا دخل النار، جنت میں نہیں جائے گا، سیدھا دوزخ میں جائے گا۔ اہل بیت اطہار کا جو بغض ہے، یاد رکھیے اس سے بھی ایمان سینے سے نکل جاتا ہے۔ جب ایمان سینے سے نکل گیا تو بندہ سیدھا جہنمی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت کا حیا کرنا یہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ پھر دیکھیے تیسری بات، حفاظت ایمان کا جو ذریعہ ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شریعت ہے نا، اس کا ادب اور احترام ہے۔ شریعت کا ادب اور احترام یہ بہت ضروری ہے۔ یہ شریعت کہتے کسے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے جو احکامات کا مجموعہ ہے اس کو شریعت کہا جاتا ہے۔ اللہ نے حکم دے دیا وہ بھی شریعت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دے دیا وہ بھی شریعت۔ ان دو احکامات کے مجموعہ کا نام شریعت ہے۔ تو جو شریعت کا مذاق بنائے یا شریعت کی تحقیر کرے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ سنیے ذرا قرآن نے کیا کہا ہے۔ قرآن فرماتا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ فرمایا ایمان والوں کی بات جس وقت اللہ اور اس کے رسول ان کو بلائیں محض یہ ہونی چاہیے کہ وہ یہ کہیں ہم نے سنا ہے، ہم مانیں گے، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا۔ فرمایا جس کی بات تو یہ ہے کہ صرف شریعت کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے آمنا و صدقنا کہہ دیا، سمعنا و اطعنا کہہ دیا، اولئک هم المفلحون، وہی لوگ فلاح پائیں گے۔ یہ قرآن نے کہا ہے۔ یعنی شریعت کی پاسداری کرنا اور شریعت کے ماننے کے واسطے تیار رہنا، ہر وقت تیار رہنا، یہ فلاح کی نشانی ہے۔ تو جو شریعت کا مذاق بنائے تو اس دل کے اندر کبھی بھی فلاح نہیں ہو سکتی، وہ فساد کا منبع ہے، وہاں فساد ہی فساد ہے، فلاح کوئی نہیں۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ وعید سناتے ہوئے ارشاد فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کو ڈر جانا چاہیے جو مخالفت کرتے ہیں۔ ان تصیبہم فتنہ، کہیں ان کو فتنہ نہ آ کے پکڑ لے، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو دردناک عذاب ہی آ کے پکڑ لے، وہ ان کو ڈر جانا چاہیے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ۔ تو ان آیات سے یہ بات واضح ہوئی کہ شریعت کی پاسداری، شریعت کا ادب اور احترام یہ بھی ضروری ہے۔ اگر شریعت کا ادب اور احترام ہے تو ایمان ہے، اگر شریعت کی تحقیر ہے، پاسداری نہیں ہے اور شریعت کا مذاق ہے تو یاد رکھیے پھر ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔
بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ہاں رائج ہو چکی ہیں جن کو لوگ برائی نہیں سمجھتے. جیسے مثال کے طور پر صوفی نائٹ کے نام پر، صوفی نائٹ، مرد و زن کا اختلاط ہے، قوالیاں ہو رہی ہیں جی، قوالیاں، عورتیں بھی ہوتے مرد بھی ہوتے، نوجوان مرد و عورت کا اختلاط، اور کہا یہ صوفی نائٹ ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ صوفی نائٹ ہے، یہ تمہاری اپنی اختراع ہے، یہ تمہارے اپنے باطل مفروضے ہیں. قرآن نے کیا کہا ہے؟ قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ دیکھو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، ایمان والے مرد بھی، ایمان والی عورتیں بھی اپنی آنکھوں کو جھکا لیں، ٹھیک ہے، اپنی پارسائی کی حفاظت کریں. اور یہاں پر لوگوں نے ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا، نہیں جی نہیں، یہ تو مولوی نہیں گل ہے، امی مثلا مولوی نے کیا ہے، روشن خیالی یہ ہے، ٹھیک ہے، مولوی تو بہت پیچھے آؤٹ آف ڈیٹ ہے، اپ ڈیٹ بنو. مولوی جڑے گل دس دے تو کچھ بھی نہیں ہے، دیکھو وہ فلاں بھی ادا ہوا، فلاں جگہ بھی ادا ہوا. تو یہ جو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں یہ شریعت کا مذاق نہیں تو کیا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ جو پردہ ہے یہ تو دل کا پردہ ہے، آنکھوں کا پردہ کوئی نہیں ہے. یہ کس نے کہا دل کا پردہ ہے؟ قرآن میں آیا، حدیث میں آیا؟ نہ کہیں بھی نہیں ہے. پردہ جو ہے نا وہ آنکھوں کا ہے، آنکھوں کو جھکانے کا ہے. جس وقت مرد و عورت کا اختلاط ہوتا ہے، آمنے سامنے ہوتے ہیں، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جہاں پر اجنبی مرد اور اجنبی عورت ہو، تیسرا وہاں شیطان بھی ہوتا ہے. یہ سرکار کا فرمان ہے. اور شیطان نے یہ اعمال لوگوں کے واسطے ایسے آراستہ کر دیے ہیں، ایسے آراستہ کر دیے، لوگ ان کو گناہ نہیں سمجھتے. بینک کے اندر پیسہ رکھا ہوا ہے، لوگ ہے یہ صراحتاً سود، لوگ اس کو سود کہتے ہی نہیں، نہ جی نہ، نفع آ رہا ہے، نفع آ رہا، سود کو نفع کا نام. شیطان نے اعمال کو آراستہ کر دیا. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، شیطان نے ان کے واسطے رستوں کو ہموار کر دیا اور آراستہ و پیراستہ کر دیا، اور کہہ دیا کہ دیکھو یہ کچھ نہیں حقیقت اس کے اندر. اللہ فرماتا ہے شیطان نے تو ان کو سیدھے رستے سے ہی روک دیا ہے. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ. اور پھر جو ہمارے میڈیا کا کردار ہے اس حوالے سے، وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ اس کا کنٹرول جو ہے وہ غیر مسلموں کے پاس ہے، جو کچھ دکھایا جا رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے. اچھا دیکھیے، پھر ہمارے جج صاحبان کی بات کر لیتے ہیں. چلیں جی، پچھلے دنوں میں ایک فیصلہ آیا، سپریم کورٹ کے باقاعدہ ایک بینچ نے فیصلہ دیا کہ رخصتی سے پہلے اگر طلاق دے دی جائے تو اس طلاق یافتہ عورت کو عدت میں نان نفقہ ملے گا. یہ سپریم کورٹ کے جج کا فیصلہ ہے. رب کے قرآن کا فیصلہ کیا ہے وہ بھی سن لیجیے. سورہ احزاب کے اندر باقاعدہ آیت مقدسہ موجود ہے، رخصتی سے پہلے جس عورت کو طلاق ہو جائے اس کی عدت ہی نہیں، اس کی عدت ہی نہیں ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ عدت میں اس کو نفقہ، نام و نفقہ ملے گا. یہ کہاں سوچ چلے گئی ان لوگوں کی؟ یہ باقاعدہ نام لیوا شریعت اور اسلام کے، اور یہاں پر کلمہ پڑھنے والے اور اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے، اگر نئی شریعت کا پتہ تو چلیں کسی مفتی صاحب سے پوچھ لیں، اپنی عقل کو حرف آخر نہ سمجھیں. یہ میں نے صرف ایک مثال بیان کی ہے، کئی مثالیں میرے پاس اس حوالے سے موجود ہیں، کئی مثالیں. اور پھر شریعت مطہرہ کی جو بے توقیری ہو رہی ہے کس انداز سے. ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہے تو سوچ جو کریٹ کی جا رہی ہے وہ یہ ہے، مولویوں کو نہ پوچھو، انہوں نے کچھ نہیں پتا، مولوی جہل ہے. تسی خود سرچ کرو، AI مصنوعی ذہانت، گوگل سرچ، اب یہ سرچ کریں یہ مسئلہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اچھا پھر وہاں پر ہوتا کیا ہے، چون چون کا مربع اکٹھا ہے. ایک مسئلہ آپ نے وہاں سے دریافت کرنا چاہے، ایک مسئلہ لکھا، سوال آپ نے لکھا ہے، کئی فقہوں کے جوابات وہاں پر ہیں. پھر تسی کی کر دے ہو، جیڑا چنگا لگا اوتے عمل کرنا، جیڑا چنگا لگا. اچھا پھر یہ اپنی جو ہے وہ بحث و مباحثہ کو منظر عام پہ لانا چاہتے ہیں. مولوی صاحب سے نہیں پوچھنا جی، نہ 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 نہ، مولوی نے کی پتہ، اسی 20 صفحے پڑھ کے آئے ہیں، مولوی صاحب نے ایک صفحہ بھی نہیں پتہ. یہ شریعت کی بے توقیری ہے. یاد رکھیے، دین سیکھیے دینداروں سے، صحبت اختیار کیجیے ان لوگوں کی جن کے پاس شریعت مطہرہ کا علم ہے، جنہوں نے شریعت کو پڑھا ہے، جنہوں نے شریعت کا باقاعدہ علم حاصل کیا ہے. ایسے فتنہ پرور لوگ جو فتنے کو ہوا دیتے ہیں ان سے بچیے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے. شریعت مطہرہ کی جب تک پاسداری نہیں ہوگی، جب تک شریعت مطہرہ کو صحیح طریقے سے بیان نہیں کیا جائے گا،
اور لوگ سنیں گے نہیں، اس وقت تک ہمارا ایمان مضبوط ہو سکتا نہیں۔ سبھی بولیے مضبوط ہو سکتا نہیں۔ حدیث پاک سن لیجیے۔ گفتگو کو اختتام کی طرف لاتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتخذ الناس رؤوسا جہالا، علماء اٹھیں گے، آہستہ آہستہ علم اٹھے گا اور لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، ہماری جہالت اتنی ہے، اندازہ کریں جاہل پیر کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ جو 3-4 سال 8-10 سال کا ہو جاتا ہے، چلنا پھرنا شروع کرتا ہے، وہ بھی پیر ہی ہوتا ہے۔ یہ ہماری جہالت ہے، یہ اندازہ کریں۔ جس کو بھی طہارت کا علم نہیں، جس کو یہ نہیں پتا کہ نجاست کی کتنی قسمیں ہیں، طہارت کیسے حاصل کی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ بھی پیر ہی ہے جی۔ حالانکہ پیر کا معنی کیا ہے؟ پیر کا معنی ہوتا ہے راہبر، رہنمائی کرنے والا۔ تو یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ فرمایا اتخذ الناس رؤوسا جہالا، کہ لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنائیں گے۔ فسئلوا، بات ان سے پوچھیں گے۔ فافتوا بغیر علم، اور وہ بھی اپنی ناک رکھنے کے لیے بغیر علم کے لوگوں کو مسئلہ بتائیں گے۔ فدلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیوں پہلے بات ارشاد فرمائی تھی۔ اس کا منظر آج آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ مولانا صاحب سے مسئلہ آپ نے سنا، اچھا آپ کے مزاج کو اچھا نہیں لگا۔ ہماری عادت یہ ہے کہ ہم مولانا صاحب سے دوبارہ نہیں پوچھتے کہ آپ نے یہ کہا تھا، کسی اور جاہل مولوی کو جا کے پوچھیں گے یار ایسا مسئلہ دسو ذرا کیا ہی ہے۔ اچھا اس کو جا کے پوچھیں گے جے کو سنیا انہوں نہیں پوچھتے انہوں نے کیا کی۔ یہ تو ہماری جو ہے وہ جہالت ہے۔ دوستو شریعت کو شریعت رہنے دیجئے، مذاق نہ بنائیے۔ جو جس طریقے سے شریعت ہے اس کو اسی طریقے سے رہنے دیجئے، ٹھیک ہے؟ جو طریقہ کار ہے اس طریقے کے مطابق چلیے۔ کوئی انجینئر ہے اپنے گھر میں ہوگا، اپنے علاقے میں ہوگا، یا پھر جو ہے وہ اپنی اس فیکٹری کے اندر ہوگا، آپ اس سے جو ہے وہ کوئی مسئلہ اس کے ریلیٹڈ پوچھیے، کسی ڈاکٹر سے جو ہے اس کے ڈاکٹری نسخہ اس سے لکھوائیے آپ۔ اگر دین کا مسئلہ پوچھنا ہے تو دینداروں سے پوچھیے، جنہوں نے دین پڑھا ہے، صرف جنہوں نے دین پڑھا ہے۔ یہ نہیں کہ دین دا لبادہ اوڑھ لیا، ٹھیک ہے جی، تو تسی کو بھی سب کچھ ہی پتہ چل گیا، ایسی گل نہیں۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو علم کی قدر کیجئے اور علم کی پاسداری کیجئے، شریعت مطہرہ کو سامنے رکھ کر کے دیکھیے کہ ہماری شریعت نے ہمیں کیا کہا ہے، اور یہی حفاظت ایمان کا ذریعہ ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کے فہم کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے نسلوں کی ایمان کی بھی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت مسلمانوں پر نگاہ رحمت فرمائے، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، اسلام اور حامیان اسلام کو عروج اور ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔